دوستو آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل QAA ریئیکٹ اسٹوڈیو پر۔ دوستو آج قاری احمد علی صاحب بیان فرمائیں گے جو کہ بیان بہت ہی بہترین اور بہت ہی پاورفل ہے۔ یہ بیان دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا اور انسان کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے گا، انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کا خوبصورت بیان۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے مل کر بیان سنتے ہیں۔ یہ میری انگلیاں دیکھو کتنی بنائی۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے جہنم بنائی کتنی؟ ایک بات یاد رکھنا اقصی مسجد والوں، جنت اللہ نے بنائی 8، جہنم بنائی 7۔ کیوں؟ جنت جب بنانے کا وقت آیا اللہ نے 8 بنائی، اور جہنم بنانے کا وقت آیا اللہ نے کتنی بنائی؟ 7۔ بتانے کے لیے میری رحمت آگے ہے، میرا غصہ پیچھے ہے۔ سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت ہمیشہ آگے ہوتی ہے، اس نے جنت کتنی بنا دی اللہ نے 8، اور غصہ پیچھے ہوتا ہے تو اللہ نے جہنم کتنی بنائی 7۔ میں آپ کو جلدی جلدی بتاتا ہوں، آپ انگلی پر گنو گے۔ سب سے پہلی جہنم جو اللہ نے بنائی نام جہنم۔ انگلی تو اٹھاؤ، کیا نام؟ جہنم۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، قرآن کریم میں ذکر آیا۔ یہ پہلی۔ دوسری جہنم اللہ نے بنائی، اس کا نام ہے سقر۔ بولو کیا نام ہے؟ سقر۔ ساتھ میں بولو سقر۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19۔ کتنی ہو گئی؟ بولتے جاؤ، زبان سے بولتے جاؤ۔ کتنی؟ پہلی جہنم، دوسری سقر، تیسری لظا، لا ایل سے لظا۔ اللہ نے فرمایا کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى۔ کتنی جہنم ہو گئی؟ یہ چوتھی اللہ نے بنائے حطمہ۔ بولو کون سی؟ حطمہ۔ آپ کو بھی یاد ہوگا، پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو۔ الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ۔ کتنی ہو گئی؟ 4۔ پانچویں جہنم اللہ نے بنائے حاویہ۔ حاویہ وہ بھی آپ کو یاد ہوگا، پڑھو۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ چھٹی جہنم اللہ نے بنائی سعیر۔ کیا نام؟ وہ ایک سقر تھی، یہ سعیر۔ فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر۔ سب جہنم کا ذکر قرآن میں۔ کتنی ہو گئی؟ بچی کتنی؟ بولو بچی کتنی؟ وہ کتنی خطرناک اللہ نے بنائی، میں یہاں کرسی پر بیٹھ کے نہیں بتا سکتا۔ آسان الفاظ میں ہمارے نبی نے بتایا وہ جہنم اتنی خطرناک ہے کہ دوسری 6 جہنم اس سے معافی مانگتی ہے۔ یہ جو 6 جہنم کا نام لیا نا، روز صبح میں ہمارے نبی فرماتے ہیں یہ 6 جہنم ہاتھ جوڑ کر اللہ ان کو جسم دیتا ہے، وہ ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ ہماری آگ میں وہ دم نہیں ہے، تیری آگ بہت خطرناک آگ ہے۔ لکھا ہے کہ وہ آگ اتنی خطرناک ہے کہ اس میں اگر اس کا یعنی وہ جہنم کا ایک ہلکا سا قطرہ نکالے اور سمندر میں ڈالے تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جاوے۔ اتنی خطرناک جہنم، اس کی ایک چنگاری اس کی نکالے اور دنیا میں ڈالے تو بڑے بڑے پہاڑ کے ٹکڑے پاؤڈر ہو جاوے۔ اتنی خطرناک جہنم ہے، اور وہ جہنم کا نام ہے ویل۔ بولو کیا نام ہے؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کیا نام ہے؟ کون جائے گا اسے؟ کون جائے گا؟ سنو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا اس میں کون جائے گا؟ کہ جس کی چنگاری نکالو تو پہاڑ کے چچڑے اڑ جاوے، جس کا پانی نکالو تو سمندر کڑوے ہو جاوے، اس میں کون جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، اس میں فرعون جائے گا، حامان جائے گا، قارون جائے گا، ابو جہل جائے گا، ابو لہب جائے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا بے نمازی جائے گا، میری امت کا بے نمازی مرد اور میری امت کی بے نمازی عورت
اس جہنم میں جائے گی. اور ایک بات سن لو, نبی نے کہہ دیا فیصلہ ہو گیا. بولو نبی نے کہہ دیا فیصلہ, اب اس کو کوئی بدلنے والا. کیسا فیصلہ ہو گیا؟ فیصلہ تو ہو گیا, کیسا فیصلہ ہو گیا؟ پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو. ارأیت الذی یکذب بالدین, آگے آگے, فذلک الذی یدعو الیتیم, آگے, ولا یحض علی طعام المسکین, پھر بس رک جاؤ. فویل, آ گئی یہ جہنم. ویل, سب سے خطرناک جہنم جو آپ نے پڑھا. الگ حرف ہے. ویل, ویل, کون جائے گا؟ فویل للمصلین الذین هم علی صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. کون جائے گا ویل میں؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بے نمازی جائے گا. اے سننا, اللہ نے یہ نہیں کہا بے نمازی جائے گا. نمازی جائے گا مگر نماز میں غفلت کرتا ہوگا. نمازی جائے گا مگر غفلت کرتا ہوگا. کبھی پڑھا, بولو کبھی نہیں پڑھا, کبھی وقت میں پڑھا, کبھی بغیر وقت کے پڑھا, کبھی ادا کیا, کبھی قضا کیا, کبھی 1 رکعت گئی, کبھی 4 رکعت گئی, کبھی فجر گھر میں پڑھا, کبھی فجر باہر پڑھا. یعنی جو نماز کو کھیلواڑ بنایا ہوگا وہ ویل میں جائے گا. تو میرے اقصی مسجد والوں, اللہ کی قسم کھا کر کہو, جو روز فجر نہیں پڑھتا اور یہاں جمعہ پڑھنے آیا, وہ کون سی جہنم میں جائے گا؟ یہاں بہت سارے بیٹھے ہیں جن کے پاس جمعہ کے دن سر پہ پہننے کی ٹوپی میں رومال باندھ کے آنا پڑتا ہے, یا مسجد کی ٹوپی لے کے بیٹھنا پڑتا ہے, کیونکہ ہم کو کسی شادی میں جانا ہو تو ہمارا کپڑا اچھا ہوگا, کرتا, شرٹ, پینٹ, ٹی شرٹ. جی اللہ سے کرانا ہے تو 15 روپے کی ٹوپی ہم کو نہیں ملتی ہے, کیونکہ جمعہ کی کوئی ویلیو ہی نہیں, کوئی وقت ہی نہیں ہم کو. اور کتنے بیٹھے آئے, کون سی نماز پڑھنے آئے؟ بولو زور سے بولو, کون سی نماز پڑھنے آئے؟ اب کب آئندہ جمعہ فجر کون پڑھے گا؟ اور ایک بات یاد رکھو, اگر نماز ہماری زندگی میں, میں دیکھو کڑی کو کڑی سے جوڑ کے بات ختم کروں, پورا مجمع بولے گا نماز ہماری زندگی میں ہوگی, قسم پروردگار کے مصطفیٰ کا دامن ہمارے پاس ہوگا. بولو مصطفیٰ. کوئی نماز نہیں پڑھے اور چلاوے نا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مرتضیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے, قسم اللہ کی. اس سے بڑا ڈھونگی آدمی کوئی نہیں ہوگا. نماز ہے تو اولیاء کا دامن بھی ہے, نماز ہے نبیوں کا دامن بھی ہے, نماز ہے تو ہمارے مصطفیٰ کا دامن بھی ہے, اور مصطفیٰ کا دامن ہے تو قسم پروردگار کی اللہ دنیا بھی ہمارے قدموں میں لائے گا, جنت بھی ہمارے قدموں میں لائے گا. تو کون کون تیار ہے؟ نماز, کیونکہ نماز سب سے پہلی کڑی ہے. اسی کے ساتھ مصطفیٰ کا دامن, اسی کے ساتھ اللہ کا یقین, اسی کے ساتھ دنیا, اسی کے ساتھ جنت. اللہ نے ایک عبادت ایسی دی اور فرما دیا نبی نے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اس میں آ جا, دنیا تیری, جنت بھی تیری. تو سب لوگ تیار ہیں, ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ. آج کی جمعہ سے بولو انشاءاللہ, موت کی شام تک ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ.